یہ اللہ نے آسمان و زمین کی زیارت کرا کر ایک اہم پیغام دیا ہے کہ آپ کی دعوت پھیلے۔ اسراء کا واقعہ شروع ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ آسمان کی جانب جو چھت ہے، چھت کھلتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل اٹھاتے ہیں اور پھر اٹھا کر آپ کو حتیم میں لے جا کر رکھتے ہیں۔ حتیم کعبے کے بازو میں ایک حصہ ہے جسے گھیر دیا گیا ہے، کمر کے برابر سنگ مرمر سفید پتھر سے گھرا گیا ہے، وہ حتیم ہے، وہ کعبے کا حصہ ہے۔ حتیم میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ کعبے میں نماز پڑھتا ہے، حتیم کے اندر سے اگر کوئی طواف کرتا ہے اس کا طواف نہیں ہوگا، اس کا حج نہیں ہوگا، اس کا عمرہ نہیں ہوگا۔ حتیم کے باہر سے طواف کرنا ہے، حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہمیں حتیم میں رکھ دیا جاتا ہے، فرماتے میں کچھ نیند میں ہوں، کچھ جاگا ہوں، اسی میں کہا جاتا ہے کہ بیچ والے کو اٹھایا جائے، بیچ والے کو اٹھایا جائے۔ ایک طرف حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ہے، ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے رسول کو بیچ سے اٹھایا جاتا ہے۔ کعبے کے سامنے زمزم کا کنواں ہے، ابھی چند سالوں پہلے تک آپ زمزم کے کنویں کو دیکھ سکتے تھے، لیکن ابھی میں 2-3 مہینے پہلے گیا تو زمزم کے کنویں کو بند کر دیا گیا۔ اب وہی افراد وہاں جا سکتے ہیں جن کو خاص اجازت ہو، ہر آدمی زمزم کے کنویں کو نہیں دیکھ سکتا۔ آج سے 10-12 سال پہلے جو چاہتا دیکھ سکتا تھا، اس طرح سسٹم بدل دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ زمزم کے کنویں کے پاس ہمیں لے جایا جاتا ہے، ہمیں بیٹھانا جاتا ہے، ہمارے سینے کو چاک کیا جاتا ہے، ہمارے سینے سے دل کو نکالا جاتا ہے اور سونے کے تشت میں ہمارے دل کو رکھا جاتا ہے، آب زمزم سے ہمارے دل کو دھویا جاتا ہے، نور و حکمت سے ہمارے سینے کو بھرا جاتا ہے اور پھر اس دل کو ہمارے سینے میں لوٹا کر ہمارے دل کو سی دیا جاتا ہے، پیک کر دیا جاتا ہے، جسے شق صدر کہا جاتا ہے۔ سینے کو چیرنے کا واقعہ آقا کے ساتھ کم و بیش 3 دفعہ پیش آئے، ان میں سے ایک یہ واقعہ ہے شق صدر کا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک سواری ہے جسے براق کہتے ہیں، برق کے معنی بجلی کے ہوتے ہیں، بجلی میں چمک بھی بہت ہوتی ہے، بجلی میں روشنی بھی بہت ہوتی ہے۔ آقا کہتے ہیں ایک سواری براق ہے جو دیکھنے میں گدھے سے تھوڑا اونچی سواری ہے اور پھر خچر سے تھوڑی چھوٹی سواری ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے آقا اس پر تشریف رکھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں۔ جب کسی سواری پر نیا سوار ہوتا ہے تو کبھی سواری بھی اٹکھیلی کرتی ہے، کبھی سواری بھی اپنے نقشے دکھاتی ہے، اس سواری نے بھی تھوڑے اپنی حرکت دکھائی۔ جبرائیل نے کہا اے سواری، کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے اوپر کون سوار ہے؟ یہ کائنات کا سب سے افضل انسان ہے، اس سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا۔ تیرے لیے شرف و عزت کی بات ہے کہ تیرا سوار کائنات کا ایک افضل انسان ہے اور تو اچھیری دکھاتا ہے۔ جبرائیل کا یہ کہنا تھا کہ کہتے کہ براق جو سواری تھی شرابور ہو گئی، پسینے میں ڈوب گئی۔ یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کو بہت سارے مشاہدات ہوتے ہیں، یہ سفر مکمل ہوتا ہے کہ آقا مسجد اقصی یعنی بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ وہاں ایک پتھر ہے، اس پتھر سے اللہ کے رسول اپنی سواری کو براق کو باندھ دیتے ہیں، مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، حضرت جبرائیل بھی ہے، اول سے اخیر تک تمام انبیاء کرام وہاں موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ آپ کو امامت کرنی۔ یہ کون سی نماز تھی؟ اس کے بارے میں علماء نے 2 باتیں لکھی۔ ایک بات تو یہ کہیے کہ جاتے ہوئے نماز پڑھی گئی تھی اور یہ تہجد کی نماز تھی، اور ایک دوسرا قول نہیں، جانے میں نہیں، اللہ کے رسول 7 آسمان کی زیارت کر کے جب واپس آئے تو نماز پڑھی گئی تھی اور وہ فجر کی نماز تھی۔ خیر نماز پڑھی گئی اس پر کسی کا اختلاف نہیں، نماز کون سی تھی یہ ایک مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول نے امامت کی، امامت کروا کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حبیب آپ اگرچہ اخیر میں آئے ہیں
لیکن آپ سب سے افضل ہیں، سب سے برتر، سب سے بہتر۔ یہ واقعہ دوستو ختم یہاں پر ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت ہوتی ہے، آپ کی خدمت میں ایک کشت پیش کیا جاتا ہے، اس میں شراب پیے اور اس میں دودھ پیے، کہا جاتا ہے اے نبی قبول فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو قبول فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اصبت الفطرہ، اے نبی آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، آپ نے خالص عمدہ چیز کو اختیار کیا ہے۔ اگر آپ شراب کو ہاتھ لگا دیتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب ہمارے گھر کوئی مہمان آ رہا ہے مہمانوں کی ضیافت بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول اللہ کے مہمان بن رہے ہیں، ابھی پورا سفر مکمل نہیں ہوا ہے، سفر کا ایک حصہ مکمل ہوا ہے، جسے اسرا کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ضیافت ہو رہی ہے، میرے حبیب کی ضیافت کی جائے۔ یہ جو واقعہ ہے دوستو حضرت ام ہانی کے گھر سے شروع ہو کر حتیم میں آنا اور پھر آب زمزم کے کنویں کے پاس سے براق سواری پر سوار ہونا، مسجد اقصی کے پاس آنا، سواری کو باندھ لینا، انبیاء کرام کی امامت کرنا اور پھر نبی کی ضیافت ہونا، اس واقعے کو کہتے ہیں اسرا۔ اسرا کہتے ہیں۔ اس واقعے پر کچھ لوگوں نے اعتراضات بھی کیے، آئندہ اگر موقع ملے گا تو بتاؤں گا کہ اعتراضات لوگوں کے سچ ہیں یا غلط ہیں۔ اعتراض کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا عقیدہ ہے اس پر کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا اور معراج کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ حالت بیداری میں پیش آیا ہے اور جسم و جان روح کے ساتھ پیش آیا ہے۔ سفر کا ایک حصہ مکمل ہوتا ہے، دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے سفر کا، مسجد اقصی سے ساتواں آسمان کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ سفر کیسے ہوتا ہے؟ ایک روایت کے مطابق آسمان سے ایک سیڑھی اتاری جاتی ہے، ہیرے جواہرات سونے چاندی انتہائی اعلیٰ قسم کی سیڑھی ہے، اس سیڑھی کے ذریعے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اور دوسری ایک جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں، بغیر سیڑھی کے جاتے ہیں۔ خیر آسمان کا اپنا پورا نظام ہے آسمان کا۔ جبرائیل علیہ السلام جیسے پہلے آسمان پر جاتے ہیں اور آسمان کو کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون کھٹکھٹا رہا ہے، کون ہے آنے والا؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں جبرائیل ہوں۔ پھر سوال ہوتا ہے دوسرا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہتے ہیں میرے ساتھ محمد ہیں۔ تیسرا سوال ہوتا ہے کیا محمد کو آنے کی اجازت ملی ہے؟ جواب آتا کہ ہاں اجازت ملی ہے۔ آسمان کا پہلا دروازہ، پہلا آسمان کھلتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے علیک سلیک ہوتا ہے، خوش آمدید کہتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور دوسری جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے رسول نے کیا بج رہا ہے؟ کہا کہ داہنی جانب جو دیکھتے ہیں تو ان کی اولاد کی وہ روحیں ہیں جنت میں جانے والی، دیکھ کر خوش ہوتے ہیں ہماری اولاد جنت میں جائے گی۔ بائیں سائڈ جو روحیں ہیں وہ روحیں جہنم میں جانے والی، دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے۔ خیر ایک سے لے کر ساتواں آسمان تک جاتے اور یہی 3 سوالات ہوتے ہیں، کون کھٹکھٹا رہا ہے، کون ہے؟ کہتے ہیں جبرائیل ہو، تمہارے ساتھ کون ہے؟ محمد ہے۔ آنے کی اجازت ملی ہے؟ ہاں آنے کی اجازت ملی ہے۔ پھر دروازہ کھلتا ہے آسمان کا، پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، 6ویں آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے
سے ملاقات ہوتی ہے جو البیت المعمور پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. البیت المعمور کیا ہے؟ جس طرح دنیا میں ہمارے لیے کعبے کو قبلہ بنایا گیا ہے انسانوں اور جناتوں کے لیے، اسی طرح البیت المعمور ساتوں آسمان کے اوپر جو گھر ہے وہ فرشتوں کے لیے قبلہ بنایا گیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے، روزانہ 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں. جو ایک دفعہ کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ طواف کی اس کی باری نہیں آئے. یہ اللہ کی فوج. ساتوں آسمان کے بعد اللہ کے رسول آگے جاتے ہیں جو سدرۃ المنتہا، منتہا کہتے ہیں آخری جگہ، سدرہ کہتے ہیں بحری کے درخت کو، بحر کے درخت. سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے، وہ درخت ہے انتہائی خوبصورت. اس کے پتے آقا نے فرمایا اس کے پتے ایسے ہیں جیسے کہ ہاتھی کے کان ہوئے کرتا. فرمایا کہ اس کے پھل ایسے جیسے کہ بڑے مٹکے اور بڑے گھڑے ہوا کرتے ہیں. سدرۃ المنتہا وہ آخری جگہ ہے، نیچے کے فرشتے اوپر نہیں، اوپر کے نیچے. دنیا کا جو نظام، جو چیزیں رپورٹ جانی اللہ کے پاس سدرۃ المنتہا کے بعد رکھا جاتا ہے، وہاں سے فرشتے لے لیتے، اوپر سے کوئی حکم نازل ہوا جاتا ہے اس جگہ رکھ دیا جاتا ہے، وہاں سے نیچے فرشتے لے لیتے. اللہ کے رسول سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جاتے، کہتے میں اس جگہ گیا جہاں قلم کے چلنے کی آواز بھی آ رہی. اوپر بھی ہمارے آقا کی ضیافت ہوتی ہے اور آپ کی خدمت میں ایک روایت کے مطابق دودھ اور شراب پیش کیا جاتا ہے. دوسری روایت کے مطابق دودھ، شراب اور شہد پیش کیا جاتا ہے. آقا نے دودھ کو اختیار کیا ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول نے گویا فطرت اختیار کی. یہاں پر دوستو معراج کا واقعہ مکمل ہوتا ہے. میں نے کہا تھا کہ تقریر میں 4 حصے ہیں. پہلا حصہ اسراء اور معراج کے واقعے کا پس منظر کیا ہے، وہ پس منظر بتایا میں نے. دوسرا میں نے بتایا کہ واقعہ کیا ہے، وہ واقعہ میں نے بتایا. 2 چیزیں واقع رہ گئی. ایک یہ کہ اللہ کے رسول خالق کون و مکہ کے مہمان بن رہے ہیں. آخر اللہ اپنے رسول کو ہدیہ اور تحفے میں کیا دے رہا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں کن چیزوں کے مشاہدے کیے. یہ 2 باتیں انشاءاللہ آئندہ اس پر گفتگو کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ پڑھنے پڑھانے کی توفیق عنایت فرمائے، اچھی طرح سے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عنایت فرمائے اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.